تو جو لفظ تثلیث ہم پڑھتے ہیں یا تثلیث کہتے ہیں، یہ لاطینی لفظ ٹرینیٹاس سے ہے۔ لفظ تثلیث ٹرینیٹی لاطینی کے لفظ لیٹن ورڈ ٹرینیٹاس سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تھری فولڈ، تہرا۔ تثلیث کو ایک اور ڈکشنری کے اندر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے اور مشہور ڈکشنری ہے اردو لغت فیروز اللغات۔ تو فیروز اللغات کے مطابق تثلیث کا مطلب ایک چیز کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تثلیث کا مطلب ایک چیز کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں ٹھیک ہے؟ آپ کی طرف میرا زیادہ دھیان رہے گا، یہاں ٹھیک ہے؟ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تثلیث کا مطلب فیروز اللغات کے مطابق ایک چیز کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو جب ہم خدا کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، خدا کے بارے میں یقین کرتے ہیں، یا ہم خدا کی بات کرتے ہیں، تو اس لفظ کے مطلب کو جب ہم خدا پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب اس قدر پورا مطلب تثلیث کا نہیں دیتا جس قدر ہم خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تین حصوں میں تقسیم ہے، یعنی خدا کے تین حصے ہیں، اور ہم ان حصوں کو باپ کا نام دیں، بیٹے کا نام دیں یا روح القدس کا نام دیں، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خدا کے تین حصے نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک اقنوم کو، باپ کو، بیٹے کو اور روح القدس کو ہم مکمل اب ایک چیز کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب ہے 1/3۔ آپ جو بچے فریکشن پڑھتے ہیں 1/3، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 کے 3 حصے۔ تو خدا ایسا نہیں کہ ہم کہیں ایک خدا ہے، اس کے 3 حصے ہیں اور وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس پر مشتمل ہیں۔ یہ جو فیروز اللغات کا یہ مطلب ہے، یہ تثلیث کی تعلیم پر پورا نہیں اترتا۔ اور جب کبھی بھی آپ کسی بھی ڈکشنری میں سے کوئی مطلب نکالتے ہیں، کوئی میننگ نکالتے ہیں، اتر رہا ہے یا اس کانسیپٹ پر پورا اتر نہیں رہا، ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ تثلیث کا مطلب ایک چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا اور اس کو اپلائی کرے خدا کی ذات پر، تو وہاں پر یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سکھا رہا ہوں کہ تثلیث کا مطلب ایک چیز کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا، بلکہ تہرا، ایسا خدا جس کے اندر 3 اشخاص ہوں، اور یہ جو ہے تثلیث کا پورا مطلب بیان کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ورڈ بتایا، ٹرینیٹاس، لیٹن ورڈ، لاطینی زبان کا لفظ۔ وہ باپ خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، اور ہر اقنوم اپنے جلال میں، اپنی عظمت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے ہونے میں مکمل ہے اور کامل ہے، اور یہ تثلیث ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پر آپ نے سیکھنی ہے، ہم 3 اشخاص میں ایک خدا، اس کا مطلب الگ ہے۔
کچھ لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں تثلیث کو کہ خدا کے 3 آفیسز ہیں. ایک آفس باپ، دوسرا آفس بیٹا، تیسرا آفس روح القدس. کچھ لوگ جو ہے وہ تثلیث کو آفس سے یا ہیڈ کوارٹر سے تشبیہ دے کر تثلیث کو بیان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آفس ہے اسی طرح ایک دوسرا آفس ہے اور پھر تیسرا آفس ہے، اور ہر آفس کے اندر خدا کی جو ہے وہ ذات موجود ہے. ایک آفس خدا کا باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے جب اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس ہے. جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک ذات میں 3 اشخاص، ایک ذات میں 3 اشخاص، یعنی جو باپ اور بیٹا اور روح